السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ افغانستان دکھائی دیتا ہے کہ حکومت امن اور استحکام کی تلاش میں ہے۔ ظاہر ہے جس نوعیت کا ہیجان کابل ایئرپورٹ پر برپا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 100 سے زیادہ پروازیں جو ہیں وہ لوگوں کو لے کے وہاں سے نکلی ہیں، وہ اس بات کا اندیا بھی دے رہا ہے کہ وہاں پہ ایک خوف کی کیفیت جو ہے وہ برپا ہے۔ اور ظاہر ہے جہاں پر غیر ملکی لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں بڑی تعداد میں، وہیں پر جو لوکل لوگ ہیں ان کے اوپر بھی اب ایک بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہے۔ طالبان کے ترجمان جو ہیں مولانا ذبیح اللہ، وہ آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ گزشتہ 10 دنوں میں افغانستان کے اندر امن قائم ہو چکا ہے۔ خواتین کے حوالے سے قطعی طور پہ کوئی شکایت جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سازی کا مرحلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ طالبان نے نیا وزیر خزانہ، انٹیلیجنس چیف اور قائم مقام وزیر داخلہ جو ہے وہ اس کا تقرر کر دیا ہے۔ پنجشیر وادی جو ہے وہاں پہ طالبان اور شمالی اتحاد کی مزاحمتی فوج جو ہے اس کے درمیان اب تک کی اطلاعات کے مطابق شدید لڑائی جو ہے وہ جاری ہے۔ کیا طالبان جو ہیں اس آخری رکاوٹ جو ہے اس کو عبور کر پائیں گے؟ اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایسا ہوگا۔ دوسری طرف سی آئی اے کے ڈائریکٹر جو ہیں انہوں نے بھی کابل کے اندر افغان لیڈرشپ سے بات چیت جو ہے وہ کی ہے۔ امریکہ طالبان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک کثیر الجہتی جو حکومت ہے وہ بن سکے، لیکن طالبان جو ہے وہ 31 اگست کی جو ڈیڈ لائن ہے انخلاء کی، اس کو ڈیڈ لائن نہیں کہہ رہے، ریڈ لائن کہہ رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر جو بے یقینی ہے وہ یقیناً مقامی افراد کے حوالے سے بھی ہے، لیکن کیا یہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی؟ حکومت سازی کا مرحلہ طے ہو پائے گا اور افغانستان کے اندر ایک دیر پا امن جو ہے وہ قائم ہو پائے گا، اور وہاں پر جو مختلف گروپس ہیں افغانستان جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر خانہ جنگی کی طرف نہیں جائے گا۔ ابھی تک اس حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال جو ہے یہ اس وقت تک واضح نہیں ہو پائے گی جب تک کابل کے اندر ایک حکومت قائم نہ ہو جائے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس حکومت کو جو ہے کس حد تک تسلیم کیا جاتا ہے اور بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کو پذیرائی ملتی ہے۔ افغان عوام کے مسائل جو ہیں ان کے حل کے لیے ابھی کافی فاصلہ جو ہے وہ طے ہونا باقی ہے۔ پاکستان جو ہے اس کو اپنے پچھواڑے میں ایک پرامن ملک کی اشد ضرورت ہے، جس کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی اب یک لخت دہشت گردی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے اس حوالے سے طالبان سے بھی رابطہ کیا گیا اور انہوں نے ایک کمیٹی بھی قائم کی ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یقیناً افغان جیلوں سے چھٹے ہیں، اور اب اس حوالے سے وہ یہ بڑا واضح موقف بھی اختیار کر رہے ہیں کہ افغان سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بنیادی طور پر یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام سہگل صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ اکرام سہگل صاحب، پہلے تو ذرا یہ فرمائیے کہ کیا افغانستان کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ایک کثیر الجہتی حکومت کی طرف جائیں گے، یا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فاتح ہیں اور حکومت بنانا جو ہے وہ بھی ہمارا ہی کام ہے اور یہ کام ہم نے ہی سر انجام دینا ہے؟ تو پھر یہ صورتحال جو ہے اس کے پھر نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیے، انہوں نے طالبان نے بار بار کہا ہے کہ ہم انکلوسو گورنمنٹ بنائیں، اور آپ دیکھیں کہ پہلے جب وہ کابل پہنچے تو کابل کو انہوں نے کلیئر کٹ انٹر نہیں کیا کابل، اور کابل کو تب انٹر کیا جب غنی صاحب وہاں سے فرار ہو۔ اس کے بعد ان نے اس لیے انٹر کیا کہ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز جو تھے لا اینڈ آرڈر کے لیے وہ غائب ہو گئے تھے، اور ہمیں ضرورت تھا کہ کابل انٹر کر کے ہم مینٹین کریں لا اینڈ آرڈر، وچ از کریکٹ۔ اب آپ دیکھیں کابل کے اندر لا اینڈ آرڈر پرابلم نہیں ہے، پرابلم جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر،
or on the way to the airport. Now, آپ نے کہا انکلوسیو گورنمنٹ, میں سمجھتا ہوں بالکل اگر انڈیکیشنز ہے جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں حامد کرزائی صاحب سے, باتیں کر رہے ہیں عبداللہ سے, گلبدین حکمتیار سے اور باقی لوگوں سے, اور دیکھیں اونلی جو ابھی تک تھوڑی بہت ان کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ولی مسعود سے, جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں, اور وہ کیونکہ ابھی تک انہوں نے مکسڈ سگنل دیا ابھی تک کہ وہ کیا کریں گے, مینلی بیکاز امراللہ صالح جو پہلے این ڈی ایس کا چیف ہوتا تھا, بڑا خلاف تھا پاکستان کے, بڑا اینٹی طالبان تھا, اور وہ بعد میں منسٹر آف انٹیریئر 2010 میں ان کو نکالا گیا. پہلے ہم کرزائی نے 2018 میں غنی صاحب پہلے ان کو انٹیریئر منسٹر بنایا, اور پھر جب وہ الیکشن کے لیے جا رہے تھے تو ان کو وائس پریزیڈنٹ بھی کیا. تو یہ نارتھ میں چلے گئے ہیں. یہ ان کو پہلے سے دوشان بیس میں انڈین ایمبیسڈر تھا, ان کو پورا مدد دیتا تھا, اور ابھی بھی پتہ یہ چلا ہے کہ انڈیا نے جب دیکھا ہے کہ کوئی کام ان کا نہیں بن رہا ساؤتھ میں, تو انہوں نے پورا ایفرٹ اپنا تاجکستان سے اور تاجکستان کے اپنی ایمبیسی کے تھرو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ریلی کریں ناردرن الائنس کو. ناؤ دیکھنا یہ ہے کہ ناردرن الائنس ان کے لیے کریڈیبل تھریٹ بنتا ہے کہ نہیں. اگر کریڈیبل تھریٹ بن گیا تو آپ یقین جانیں کہ اور جگہ میں بھی لوگ کھڑے ہوں گے, ازبیک بھی تھوڑے کھڑے ہو جائیں گے, ہزارہ بھی لگیں گے. ایٹ دس مومنٹ ایسا نہیں لگ رہا کہ کہیں پر بھی ان کے پاس کریڈیبل تھریٹ آئے گا, اور وہ ڈپینڈ کرے گا کابل کے اندر کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات آپ دیکھیں کہ انہیں میئر آف کابل کو بولا کہ آپ آفس آئیں اور جتنے بھی سروسز بک کریں. انہیں عام معافی دیا سب گورنمنٹ آفیشلس کو, ان کو انکریج کیا واپس آئیں. انہیں بینکوں کو بولا آپ کھل دیں. انہیں ایکٹنگ پریزیڈنٹ ایکٹنگ گورنر لگا دیا ہے اسٹیٹ بینک کے لیے حاجی ادریس کو. نیچرلی یہ سب دیکھتے ہوئے آدمی دیکھتا ہوں کہ یہ میچور ایلیمنٹ ہے طالبان کے اندر, کڑی کے اندر, بوتھ پولیٹیکل اینڈ ملٹری. اور ملٹری جو ہے وہ پولیٹیکل جو رول ہے, لیکن ملک برادر تو ان کی پولیٹیکل سائڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جو ملٹری آن دا گراؤنڈ فائٹرز ہیں وہ ان کی باتیں ابھی تک مان رہے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ویسٹ کے, جی ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, سرچ کر رہے ہیں, یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہو سکتا ہے. میں اکرام سہگل صاحب آتا ہوں. اب اس میں جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اکرام سہگل صاحب نے بھی اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ اگر شمالی جو مزاحمتی فوج ہے, احمد مسعود اگر ایک ایسی مزاحمت لے آتے ہیں, اور ظاہر ہے امراللہ صالح بھی وہاں پر ہیں, اور بھارت جو ہے وہ مزید عقب سے تاجکستان کی طرف سے اپنی ایمبیسی اور پھر ان کی وہاں پہ موجود پریزنس بھی ہے, تو اگر ایسی صورتحال درپیش ہوتی ہے تو پھر تو معاملہ خانہ جنگی کی طرف چلے جائے گا. آپ اس کو اسٹریٹجیکلی کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ صورتحال اس جانب جائے گی؟ دیکھیں ندیم, میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو طالبان کا کم بیک ہے نا, یہ اس تاریخ کا اور اس صدی کا, میں یہ کہتا ہوں حالیہ تاریخ اور اس صدی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ صدیوں تک ریفر ہوتا رہے گا. اچھا, ابھی چونکہ اس کے اندر ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے اور وہ ان ایکسپیکٹڈلی بڑی سوئفٹ اور کوئک ہوئی ہے, تو اس کے اندر ٹریمر تو آئیں گے فار شور. یہ اس طرح نہیں ہوگا جو لوگ ادھر سے بھاگے ہیں یا جو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں, اور انڈیا بھی اس میں شامل ہے, امریکہ, نیٹو کی فورسز, وہ اس کو ڈائجسٹ تو نہیں کر رہے نا, ان کی اپنی خوشی تو نہیں ہے, بیکاز ان کے لیے تو عظیمت ہے. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ ایکچولی اینڈ ہے آف امریکن سینچری کا, اور یہ بگننگ ہے ایشین سینچری کی. تو یہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر ایک بہت بڑی چینج ہے. تو دیر فور یہ چھوٹے موٹے اریٹینٹس آئیں گے, بٹ اگر امریکہ افغانستان میں بیٹھ کے ود نیٹو سپورٹ اینڈ انڈین سپورٹ اینڈ ساری انٹیلیجنس کی سپورٹ کے باوجود سچویشن کو اوور کم ہینڈل نہیں کر سکا, تو پنشیر ویلی والا تو ایک اسمال اریٹینٹ ہوگا. آئی ہیو نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ کہ وہ اپنا کوئی بوٹی مانگتے ہوں گے. یہ وہاں وار لارڈز کا یہی ہوتا ہے, کتنا پیسہ چاہیے, کیا چاہیے. تو ابھی چونکہ یہ جو موجودہ طالبان کی لیڈرشپ ہے, یہ صرف دے ہیو ناٹ ماسٹرڈ آرٹ آف گوریلا وارفیئر,
they have also been initiated in the diplomatic art of diplomacy میں, اور ابھی تک انہوں نے اپنے کارڈ بڑے اچھے اور خوبصورت کھیلے ہیں. ابھی بھی جو ان کا حالیہ بیان ہے کہ یہ ڈیڈ لائن نہیں, یہ ریڈ لائن ہے, اور ہم اس وقت تک حکومت نہیں بنائیں گے جب تک کہ امریکہ یہاں سے نکلتا نہیں ہے, یہ بڑا ایک کریجیس اور بڑا ایک اسٹیٹس مینلی یہ ان کا سٹانس ہے. اور دیٹ از دی ریزن کہ ابھی حکومت بنی نہیں ہے. امریکن فورسز نکلیں گی 31 اگست تک, اور اب ان طالبان کے ہاتھ میں آئے گا تو ان کی پہلی پریارٹی یہی ہونی چاہیے کہ حکومت بنائیں. جو راضی ہوتا ہے اس کو تو شامل کریں, باقیوں کے ساتھ ایفرٹ کریں. اگر طالبان کو پرووکیٹو سٹیپس نہیں لیتے اگینسٹ ویمن یا اپنے جو مخالف ہیں ان کے, یا جو باہر کے لوگ ابھی تک ادھر ہیں, تو آئی ایم شیور کہ ان کو پرابلم کوئی نہیں ہوگا. صرف ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ دے ول ہیو ٹو واک دی ٹاک. ابھی تک جو کچھ کہا ہے اس کا عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے, اور آئی ایم شیور وہ ہوگا تو ٹھیک ہوگی. یہ جو پینک کابل ایئرپورٹ پہ ہے, یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بیرونی لوگ تھے یہاں اور سپورٹ کر رہے تھے, چونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کنٹری کے اندر جہاں 30-40 نیشنز اور امریکہ اور کنٹریکٹرز اینڈ آل دیٹ. ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو لوگ بہت ڈرٹی گیم کھیلتے رہے افغانستان میں, جو افغانی تھے خود, جو انڈیا کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے, جو ٹی ٹی پی بناتے رہے, جو طالبان کے خلاف کرتے رہے, ان کو تو ویسے ہی ڈر ہے نا. آلدو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے سب کو معاف کر دیا, ہم کچھ نہیں کہیں گے. ایون جو ہے وہ غنی بھی واپس آ جائے تو اشرف غنی کو بھی ہم معاف کرتے ہیں, یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور دے مین دیٹ, بیکاز ابھی اگر آگے چلنا ہے ایک افغانستان نے جو لینڈ لاکڈ ہے, جس کی ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کے تھرو ہے, جس کی 90% اکانومی فارن ایڈ کے اوپر ہے, تو اس کے اندر بہت کچھ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اکرام سہگل صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بات کی حامد کرزئی کی, آپ نے بات کی عبداللہ کی, یہ لوگ جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پلیئرز رہ گئے ہیں اس ساری سچویشن کے اندر, اور ان کی اتنی قوت ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ جو ہے حکومت سازی کے اندر کوئی معنی رکھتے ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکنگ ڈپلومیٹکلی اور اسپیکنگ امیج وائز طالبان نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی بھی ان کی ریلی اثر رسوخ ہوگی. اور اگر اثر ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں ان کی ریٹرک کیا تھی احمد کرزائی کی اور عبداللہ کو, اور ہم جو غنی کا جو وائس پریزیڈنٹ تھا امراء صالح. دیکھیے جنرل صاحب نے بات کی ریگارڈنگ پنجشیر ویلی, تو دیکھیں کبھی بھی رومانٹیسائز ہوا احمد شاہ مسعود. وہ تو ایک اس نے 2-3 دفعہ رشیا نے ضرور کوشش کیا اسمال آپریشن وہاں پر. اس کے بعد پنجشیر ویلی میں احمد شاہ مسعود نے رشیا سوویت ان کے ساتھ ٹروس کر دیا تھا, اور اس ٹروس کے بنسبت ان کو ایک اسٹینڈ آف تھا. اور اس زمانے میں بھی احمد شاہ مسعود کے زمانے میں بھی بہت سے فیکشنز تھے ود ان تاجک کمیونٹی. نا ابھی جو ہے 2 میجر فیکشنز ہیں. ایک فیکشن آ گیا امراللہ صالح کا جو ری آرگنائز کر رہا ہے وہ لوگوں کو جو پرانے افغان آرمی میں تھے اور تاجک تھے. بٹ دوسرا فیکشن میجر ہے جو احمد ولی ہے مسعود, جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے, اور اس نے آلریڈی انڈیکیشن دے دی ہے. اور میں جنرل صاحب سے ایگری کرتا ہوں. بیسکلی آئی تھنک ہی از ٹرائنگ ٹو نیگوشیٹ اے بیٹر ڈیل فار دا تاجک اینڈ اے رول فار ہمسیلف ان دا نیو گورنمنٹ. نا دا پوائنٹ از, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ ضرور آئے گا وہ فار فیس I think they will certainly have inclusive, but real power جو ہے میں نہیں سمجھتا طالبان کبھی بھی ریئل پاور بیلڈ کریں گے. یہ اچھی بات ہے کہ کیونکہ دیکھیں جب تک وہاں پر فورن فورسز رہتی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ انفلوئنس ہوگا, اور وہ انفلوئنس آپ دیکھ لیں کہ اگر ان کے لوگ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں, آپ کچھ بھی بول لیں, فلائٹ تو نکل رہی ہیں کابل سے, آپ کچھ بھی پینک جو بھی دکھائیں ایئرپورٹ کے اوپر, فلائٹ تو نکل رہی ہیں. اینڈ دوز فلائٹس who are organizing those flights, the American command there who have made sure کہ ان کی ATC کام کر رہی ہے, ان کی واقع کام کر رہے ہیں. اور ایون دو لوگ بولتے ہیں بڑی مصیبت ہے ایئرپورٹ پہنچنے میں, اور یہ بات ٹھیک ہے, لیکن تبھی بھی 8-10 ہزار لوگ روز نکل رہے ہیں وہاں سے, وہ کس طرح ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی,
ہاں پینک ضرور ہے، اس پینک کی وجہ سے، اور پینک کی وجہ سے جب آپ جیسے لوگ جب ٹی وی کیمرہ لے کے وہاں جاتے ہیں تو نیچرلی آپ کی تو سینسیشنل سٹوریز ہوتی ہیں نا، تو نیچرلی وہ سی این کو اور کچھ نہیں ملتا، بی بی سی کو کچھ نہیں ملتا، وہ یہ سٹوریز کر دیتے ہیں جی وہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا. دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ طالبان ان فل کنٹرول. اکا دکا جب اتنی فاسٹ موومنٹ ہوئی ہے تو اکا دکا آبویسلی ہتھیار تو ڈال دیا، بٹ کمپلیٹ تو پیکٹس ہوں گے. ان کے اسپیشل فورسز جو تھے وہ اسپیشلی ٹرینڈ تھے، وہ تو بالکل ہتھیار نیچے نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی. این ڈی ایس کے جو لوگ تھے جو ملوث تھے ٹارچر میں ادھر ادھر، ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی. تو نیچرلی آئی تھنک طالبان ایٹ دا مومنٹ آر ایکٹنگ میچورلی، اور انہیں ابھی دیکھی اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو ان آل کیا کرنی ہے. اکرام سہگل صاحب اب ایک اور سوال ہے، میں جنرل صاحب سے لے کے چل رہا ہوں اور یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گا. اس میں جنرل صاحب یہ فرمائیے گا، اگر کثیر الجہتی حکومت نہیں بنتے ہیں اور طالبان بطور فاتح ہی حکومت بناتے ہیں اور وہ جو ہے سٹیئرنگ ویل پر خود کو بٹھاتے ہیں، تو بین الاقوامی سطح کے اوپر کیا رد عمل جو ہے وہ ہوگا؟ اور وہ جو طالبان افغانستان کی تعمیر نو کے لیے جو ایک اقتصادی جو چاہیے تعاون، وہ اگر سوکھ جاتا ہے تو پھر تو اور نوعیت کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. دیکھیں آئیڈیلی تو وہاں ایک انکلوسیو حکومت ہو جس میں تاجکس ہیں، ازبکس ہیں اور ہزارہ کے علاوہ پشتون، ان سب کی نمائندگی ہو. آئیڈیلی تو یہ ہے، اور دیٹ از وائی وہ ان کارزئی اور عبداللہ وغیرہ سے بات کر رہے ہیں. آلدو یہ فائرڈ کارتوس ہیں، یہ پپٹس تھے، یہ انہوں نے اپنے ملک کو بیچا اور یہ پیسے بنایا. آپ نے دیکھا اشرف غنی کا بھی آیا ہوا تھا کیا اباؤٹ 169 ملین ڈالرز وہ لے کے ادھر سے بھاگا. ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن طالبان کی یہ نیڈ ہے چونکہ بیرونی دنیا کو بھی ایک انہوں نے شو کرنا ہے، تو دیٹ از وائی وہ ان کے پیچھے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی ایم شیور کہ وہ ان کو شامل کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پچھلی دفعہ اور اس دفعہ میں فرق یہ ہے کہ ناردرن الائنس کی بیک کے اوپر فلی ایران بھی تھا اور انڈیا بھی ان کے تھرو ادھر افیکٹو تھا، اور رشیا بھی جو تھا وہ بھی. ابھی تو ایران کے اندر چین نے $400 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے اور چاہ بہار سے انڈیا کی چھٹی کرائی ہے. سملرلی رشیا جو ہے وہ فیوریبلی ڈسپوزڈ ہے ٹورڈز طالبان. چائنا کی بھی ان کے ساتھ سپورٹ ہے، اور اس لیے آئی ایم شیور کہ ابھی یہ بڑا مسئلہ نہیں رہے گا. لیکن یہ جو ڈپلومیسی یا انٹرنل پالیٹکس کر رہے ہیں طالبان، آئی تھنک دیٹ از ویری گڈ. اور ان لوگوں کو اگر انہوں نے افغانستان کے اندر رہنا ہے کارزئی وغیرہ نے، تو آئی ایم شیور دے ول ایگری کہ جی ان کی نمائندگی اس میں ہو. اگر یہ کچھ بھی نہ ہو سکا اور اس میں یا پارشل کامیابی ہوئی تو ایون دین طالبان فاتح ہیں، وہ اپنے طور پہ ایک حکومت بنائیں گے. اس کے بعد ان کی پبلک پذیرائی کا دار و مدار اس پہ ہوگا. نہ انکلوسیو حکومت ہو تو ویری گڈ، لیکن مور دین دیٹ از کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے رائٹس ہوں گے، ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں گے، ہم ویمن کے رائٹس جو ہیں وہ ہوں گے، ان کی نمائندگی دی جائے گی. لاسٹ ٹائم تو انہوں نے لگتے ہاتھ ہی وہ اسٹیچو جا کے گرائے جو کہ ان اسلامک بھی تھا ٹوٹلی. اور ابھی آئی ایم شیور کہ یہ ملا برادر اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ابھی تو یہ انگریزی بھی بول رہے ہیں، پریس کانفرنسز بھی بڑی میچور کر رہے ہیں، بڑے سوچ کے جواب دیتے ہیں، کوئی لوز بال نہیں پھینک رہے. تو آئی تھنک وی شوڈ ہوپ فار دی بیسٹ. میں جنرل صاحب آتا ہوں. اب اس میں اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ چاہے گلبدین حکمت یار ہوں، حامد کرزئی ہوں، عبداللہ ہوں یا باقی وہاں پہ لوگ ہوں، بنیادی طور پر وہ ایک اس سسٹم کا حصہ تھے جس سسٹم کے ساتھ طالبان لڑ رہے تھے، اور ان کے ساتھ وہاں پر موجود اور بہت سے لوگ بھی جو ہیں وہ اسی سسٹم کا حصہ تھے. جب ہم کثیر الجہتی حکومت کی بات کرتے ہیں
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیابی ہو سکتی ہے اس صورتحال میں جب کہ طالبان کو بھی بے تحاشا شکوک و شبہات ہوں، جو بھی اس وقت موجودہ وہاں پر لیڈرشپ اویلیبل ہے مختلف نسلی یا زبان بولنے والے لوگوں کی؟ دیکھیے سمپل بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جد و جہد کر کے اتنی تکلیفیں اٹھا کے یہ ایسا حکومت کریں گے جہاں پر پرانی جو ایلیمنٹس ہیں ان کی سوا بولتے ہیں نا پرفارما ان کی شمولیت ہوگی نہیں، اس کے بعد نہیں ہوگی۔ ان کی شمولیت کیوں ہوگی؟ ان کی شمولیت اس لیے ہوگی کہ وہ اپنا جان بھی بچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قرضائی ورزائی جو ہیں ان کے پاس اتنے پیسے ہیں باہر کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ دبئی شبئی آپ چلے جائیں، اور جس طرح جم صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا، بنی صاحب بھی پیسے لے کے بھاگے ہیں۔ امراللہ صالح جو تھا یہ وائس پریزیڈنٹ، یہ بھی بولتے ہیں کہ ٹرک لوڈز آف کیش لے کے اس تاجکستان گیا۔ تو نیچرلی ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ طالبان ول بی آل فارگیونگ، ابھی کچھ بھی بولیں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کریں گے کہ جو کچھ بھی بولیں، جو ان کے لوور فائٹرز ہیں جنہوں نے جد و جہد اندر لڑی ہے، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، جن کے اوپر ٹارچر ہوا ہے، جن کے اوپر مارا گیا ہے، جن کی ایگزیکیوشنز ہوئی ہیں، وہ آپ کو ایسی فرگیو کر دیں گے، یہ اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، فار پرپزز آف دس تھنگ دے ول لائک اٹ، بیکاز دیکھیں میں ایک بات آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ جو بھی حکومت بنتی ہے نا سب ریکگنائز کریں گے، میں بھی اکا دکا بڑے نہیں ریکگنائز کرے فار دیئر فیس سیونگ پرپزز، یو ایس نہ ریکگنائز کرے، یو کے نہ کرے، بٹ باقی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ باقی جتنے بھی ہیں ریکگنائز کریں گے، بیکاز ان کا اپنا انٹرسٹ ہے ٹو کیپ دی تھنگ الائیو۔ اٹس اے ڈفرنٹ طالبان دیٹ دے آر انگیجنگ ود ٹوڈے ان 2021، جو 2001 میں جس طرح انگیج کر رہے تھے ان کے ساتھ آسمان زمین کا فرق ہے۔ اور یہ تو جب دوحہ کی راؤنڈ شروع ہوئی تو ٹیسٹلی تو یونائٹڈ اسٹیٹ نے ان کو ریکگنائز کر دیا تھا، اگر ان کو ریکگنائز نہیں کرتے تو وہ افغان گورنمنٹ کو پہلے دن سے انکلوسیو کرتے، انہوں نے تو انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بولا تھا، یہ تو ان نے پہلے ہی بتا دیا تھا وہاں پر کہ جی ہمیں شمولیت نہیں چاہیے۔ ان دی اینڈ انہوں نے ان آرڈر ٹو فیسیلیٹیٹ دی کوئک یو ایس وڈرال دے ڈڈ دیٹ۔ ناؤ جن صاحب نے کہا ریڈ لائن، یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ٹائم نہیں ہے کہ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال رہی ہے، جو فورن نیشنل ان کو نکال رہی ہے، جو وہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیں۔ ہاں آپ سمجھتے ہیں طالبان جو لوگ ان کے لسٹ پر ہیں وہ ان کو جانے دیں گے؟ کبھی نہیں جانے دیں گے۔ میں اکرام سہگل سے بات ہوں، مجھے جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے عقب میں ایک ایسی حکومت ہو جو ہمارے ساتھ دوستانہ بھی ہو، اور اس حکومت کے نتیجے میں افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب اطمینان ہونا چاہیے اس حوالے سے، اور جو بھارت کا اثر و رسوخ تھا اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک پراکسی بیسز وہاں بنائے ہوئے تھے، اب اس حوالے سے ہمیں مطمئن ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری توقعات ہیں یہ پوری ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان آبویسلی ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان نے اس جنگ میں کتنی بڑیاں قربانیاں دی ہیں اور ہم نے کتنا سفر کیا ہے، اور ان کے جو ریفیوجیز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے تھرو ہے، اور پھر یہ ملا برادر تقریباً 2010 سے 2018 تک ادھر ہی کسٹڈی میں تھے، اینڈ ہی واز بینگ لکڈ آفٹر، یہ کوئی ایسے وہ اریسٹ وغیرہ تو نہیں تھا، اور پھر یہ امریکن کے کہنے پہ ان کو کیا گیا۔ پھر آپ یہ سوچیں کہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ امریکن کے ساتھ بھی ہے، جو دوحہ مذاکرات ہوئے، اور یہ آپس میں بیٹھ کے بات ہوئی نا، دی ڈے دے کال دیم، اور ان کے ساتھ بات ہوئی، تو اس کا مطلب انہوں نے ان کی حیثیت کو ریکگنائز کیا۔ تو اس لیے میں ایکسکیوز می میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو اور چونکہ اس خطے کے اندر امریکہ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ختم تو نہیں ہوئے،
پاکستان بھی امپارٹنٹ ہے, افغانستان بھی امپارٹنٹ ہے, چونکہ ان کی جو ہے وہ کنٹیگوس ہیں ٹو سینٹرل ایشین ریپبلک, تو اتنی جلدی وہ کٹی نہیں کریں گے. یہ اگر انیشیلی اپنے کارڈز ٹھیک کھیلے یہ طالبان اور حکومت بنانے میں ہوئے, اور اس کے بعد اپنے جو ان کے جو انیشیل پالیسیز ہوں گی وہ بنا لیں گے, تو بہت سے لوگ ان کو ایکسیپٹ کریں گے. اور آئی ایم شیور کہ ایون امریکہ بھی کنسیڈر کرے گا کہ ہماری اگر یہ شرائط پوری ہو جائیں تو ہم ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے. اور پاکستان تو آئی ہیو نو ڈاؤٹس ان مائی مائنڈ کہ طالبان کی موجودگی میں, اور یہ طالبان جو ابھی دوسری جنریشن کی لیڈرشپ ہے جس میں یہ ملا برادر اور یہ لوگ ہیں, آلریڈی گلبدین حکمت یار نے انڈیا کو بڑا صاف الفاظ میں کہا ہے کہ آپ یہاں مس یوز کرتے رہے اور ابھی آپ کو یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہاں ان کی کمینگاہیں تھیں جن سے یہ ہماری کامرا بیس اور مہران بیس اور یہ کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. تو ابھی آئی تھنک کہ ان کو نہ صرف یہ, میں توقع کرتا ہوں کہ اگر ہم بھی اپنا ان کے ساتھ انگیج ٹھیک رہے اور اپنی پولیٹیکل سائڈ پہ ٹھیک اپنے کارڈز کھیلے, تو ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو لوگ انوالو تھے ٹی ٹی پی کے وہ اریسٹ کر کے ہمارے حوالے کیے جائیں, تاکہ پھر پتہ چلے کہ انڈیا کی انوالومنٹ کہاں تک کی. اور جیسے بہت سے ان میں سے یہ یادیو ٹائپ نکلیں گے اور پھر دنیا کے سامنے ان کو پیش کیا جائے کہ دس از واٹ دے ور ڈوئنگ. ہمیں کہتے تھے ان کو ٹیررسٹ کی لسٹ پہ رکھو, اور خود اسٹیٹ ٹیررزم میں انوالو تھے BLA کی شکل میں اور TTP کی شکل میں. تو آئی تھنک اٹس اے چینج فار دی بیٹر. ہم ایک پیسفل افغانستان چاہتے ہیں, ہم کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتے جیسے DGISPR نے کہا یا حکومت کی پالیسی ہے. ہم جسٹ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. میں آتا ہوں جان صاحب. اب اس میں اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ TTP پاکستان اور ظاہر ہے طالبان افغانستان, ان کا ایک گہرا ربط تو رہا ہے, ان کی موجودگی وہاں پر رہی ہے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو طالبان نے کمیٹی قائم کی ہے اس کے نتیجے میں یہ جو پاکستان چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کارروائیوں میں ملوث تھے ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے اور ان کے وہاں سے بیس کیمپس جو ہیں ان کو اکھاڑا جائے, یہ ممکن ہوگا؟ دیکھیے, میں سم ٹائمز میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اچھے منجے ہوئے لوگ ایک بات نہیں سمجھتے. یہ جو طالبان فائٹرز ہیں ابھی جو ان کی ہارڈ کور ہے, آپ بھول گئے ہیں کہ ان کی ریکروٹمنٹ ایٹ لیسٹ 20 to 30% ہمارے پشتون ایریا سے ہوتی تھی. ٹھیک, یہ وہی لوگ ہیں جو جا کے وہاں پر لڑتے تھے اور 2-3-4 سال کے بعد واپس آ کے TTP کو جوائن کرتے تھے. تو میں بھی ابھی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی طالبان کے اندر کافی ایلیمنٹس وہ ہوں گے جو پاکستان کے ایکچولی پاکستان کے ایلیمنٹ پیدا ہوئے, اور وہ بھی پرٹیکولرلی جو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں انہوں نے ضرور جا کے کہیں نہ کہیں پناہ تو لینا تھا. طالبان گورنمنٹ جتنی بھی سنسیئر ہو, طالبان گورنمنٹ کی سنسیئرٹی کو میں بالکل نہیں ڈاؤٹ کروں, لیکن میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ وہ TTP کو یہاں کوئی بھی کرنے کا. جنرل صاحب کس دنیا میں آپ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ ان کو اریسٹ کر کے آپ کے پاس دے دیں گے؟ یہ کبھی نہیں کریں گے, وہ یہ ان کی ٹریڈیشن ہی نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ, ہمیں پلان کرنا چاہیے, ہمیں ہوپ کرنا چاہیے بیسٹ کے لیے, لیکن پلان کرنا چاہیے فور دا بیسٹ. اور ہمیں اسٹیپس لینی چاہیے ابھی کہ یہ ہمیں, کیونکہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے فلی امپلیمنٹ کبھی نہیں کیا. ہم نے ایک جب ہم نے مینیج کیا تو ہم نے بڑا سمجھا کہ جی ہو گیا. اب دیکھیں اکا دکا جو ہو رہا ہے یہ زیادہ ہوگی, کیونکہ TTP کی جو سیلز تھے وہ کمپلیٹلی ریڈیکیٹ نہیں ہوئے پاکستان کے اندر, اور وہ نیچرلی ریکارڈ, اور سمپتھی تو ہے. آپ جا کے دیکھ لیں, کبھی کبھی جب یہ نظام آئی تھی, ایک تحریک چل گئی تھی, دوسری تحریک چل گئی تھی, سمپتھی تو ان کے لیے ہوگی, اور وہ نیچرلی اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. اور وہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بہت ہیں, وہ کوئی بھی سرحدوں کے پار نہیں, اندر بھی آپ کے پاس اتنی ایلیمنٹس ہیں. 5th کالم آپ کے پاس ہے. آپ میڈیا کے اندر خود چلے جائیں, میڈیا کے اندر ان کی باتیں سن لیں, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کیا کیا باتیں لوگ کرتے رہیں. اینٹی آپ اینٹی گورنمنٹ تو کرتے ہی کرتے لوگ,
کرتے ہیں, بٹ اینٹی اسٹیٹ کرنا اور جب آپ فوج کو اٹیک کرتے ہیں تو آپ یہ اینٹی اسٹیٹ کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں میں کھل کے بولتا ہوں کہ ہمیں اپنی ہوم لینڈ سیکورٹی کو ٹائٹن کرنا چاہیے, ہمیں انہانس کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں, میں نے کل بھی بولا تھا, کھل کے بولا تھا کہ بھائی آپ ریٹائرمنٹ فوج سے آپ بند کر دیں 2 سال کے لیے, اور جتنے بھی لوگ ریٹائر ہوتے ہیں رائٹ فرام آفیسرز ڈاؤن ٹو مین, ان کو آپ ہوم لینڈ سیکورٹی کی طرف آپ ڈبل کریں, آپ کی فرنٹیئر کور کو آپ ڈبل کریں, آپ کے رینجرز کو, ٹو میک شیور کہ یہ آپ کی جو بارڈرز وہاں پہ ایریاز وہاں اسٹرینتھن ہو جائے, اور آپ کو آرمی کو ڈس انگیج, جو آرمی اپنا کام کرے جو کرتا ہے. آرمی ہیز ہیڈ اے لانگ elongated thing. آپ کے پاس سول آرم فورسز کو آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اکرام سہگل صاحب, میرے پاس آخری 1 منٹ ہے. جنرل صاحب, اکرام سہگل صاحب نے جو بات کی ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں ان سے یہ تو ایگری کرتا ہوں کہ شاید یہ مشکل ہو کہ کسی کو اریسٹ کر کے ادھر بھیجیں گے وہ, لیکن آپ کی اپنی طور پہ ڈیمانڈز یہ ضرور ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں ہر لیڈر نے طالبان کے لیے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو آئی ایم شیور کہ ابھی یہ جو ایریا ہے نا کنٹیگوس ٹو آور بارڈر اور ٹرائبل بیلٹ کے, یہاں ان کے بڑے بڑے کیمپ ہیں, اور یہاں سے یہ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان اور آگے پیچھے یہ پرابلم کرتے رہے ہیں. ہماری فینسنگ کے باوجود یہ فینس کو کاٹ کے ملک کے اندر آتے ہیں. تو اس لیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے سیکیورٹی سسٹم کو بیف اپ کرنا بڑا ضروری ہے. ہمیں ملک کے اندر اپنی یکجہتی کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک سٹرانگ پاکستان ہی جو ہے وہ اپنے ویوز کو بین الاقوامی سطح کے اوپر زوردار طریقے سے ہائی لائٹ بنوا سکتا ہے. جنرل صاحب, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب, بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.